السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کے ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فیملی کورٹ میں ایک فیملی سوٹ کا پروسیجر کیا ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیملی کورٹ میں جو دعوے کا پروسیجر ہوتا ہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی روشنی میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور جب آپ کا دعویٰ دائر ہوتا ہے تو اس کے بعد ازروئے سیکشن 8 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 مخالف جو ہوگا یا ڈیفینڈنٹ جو ہوگا جس کو کہتے ہیں یا مدعلے کہتے ہیں اس اردو میں، اس کو عدالت نوٹس کرے گی۔ یہ نوٹس دعویٰ دائری کے 3 دن کے اندر عدالت مخالف کو جاری کرے گی، اور 2 قسم کے نوٹس جاری ہوں گے۔ ایک آپ کا مدعلے یا آپ کا مخالف جو ہوگا اس کے نام پہ نوٹس جاری ہوگا جو آپ نے اس کا ایڈریس دعوے میں لکھا ہے۔ دوسرا جو نوٹس ہوگا وہ یونین کونسل جہاں پہ آپ کا مخالف رہتا ہے اس کے یونین کونسل کے چیئرمین کے آفس میں یہ کی طرف یہ جائے گا نوٹس، اور وہ عدالت اس یونین کونسل کے چیئرمین کو یہ نوٹس بھیج کے ہدایات کرے گی کہ آپ اپنے آفس کے دفتر کے نوٹس بورڈ کے اوپر اس ہمارے نوٹس کو 7 دن کے لیے آویزہ کریں۔ تو جو چیئرمین یونین کونسل ہوگا وہ اپنے دفتر کے نوٹس بورڈ پر یہ جو نوٹس ہوگا وہ اس کو اپنے نوٹس بورڈ پر 7 دن کے لیے آویزہ کرے گا۔ اس نوٹس میں یہ لکھا ہوگا کہ کون سا دعویٰ دائر ہوا ہے، کس کے خلاف دائر ہوا ہے، تاکہ اور اس کی اگلی پیشی کب ہے، تاکہ ڈیفینڈنٹ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا۔ تو جو 7 دن نوٹس کی چسپاندگی وہ اپنے دفتر کے نوٹس بورڈ پہ کرے گا تو اس کے بعد اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا کہ یہ پروسیس میں نے مکمل کر لیا ہے، اور جو ڈیفینڈنٹ کو نوٹس جائے گا اس کے ساتھ تمام دستاویزات، دعوے کی نقل، فہرست گواہان، اس کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس مدعی نے جو دعویٰ کرنے والا ہے اس نے سبمٹ کیے ہوں گے، ان تمام کی کاپیز اس نوٹس کے ساتھ ڈیفینڈنٹ یا آپ کے مخالف کو جائے گا، اور تاکہ اس کو اس بابت آگاہی ہو کہ عدالت میں کس قسم کا دعویٰ اس کے خلاف دائر ہوا ہے۔ تو جب یہ صورتحال نوٹس کی ہو جائے تو اس کے بعد پہلی جو پیشی اس کے بعد لگے گی وہ عموماً عدالت 30 دن کے اندر پابند ہوگی کہ اس کی پیشی دوسری آپ کو دے، اور پھر اس پیشی پر مخالف جو ہے اس نے حاضری کرنی ہوتی ہے نوٹس ملنے کے بعد، اور اگر اس کو نوٹس نہیں ملتا تو پھر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس کو جو ہم نے نوٹس بھیجا ہے وہ اس کو اس کے گھر کے ایڈریس کے اوپر جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ نوٹس ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نوٹس اس آپ کے مخالف کو مل چکا ہے لیکن وہ قصداً جان بوجھ کے عدالت میں حاضر ہونے سے پس و پیش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائے گی، اور ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ آپ کو یک طرفہ ڈگری بھی دے سکتی ہے۔ تو پھر اگر بالفرض یہ تو وہ پروسیجر تھا کہ جب وہ نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ آتا ہے تو اس کے بعد کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت جو ہوگی وہ آپ کے مخالف سے اس دعوے کا جواب دعویٰ، یا جس کو انگریزی میں ہم ریٹن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، وہ مانگے گی، اور اس کے لیے اس کو ایک تاریخ مقرر کر کے دے گی۔ اگلی تاریخ جو بھی عدالت مقرر کرے گی جواب دعویٰ کے لیے، اس دن آپ کے مخالف نے عدالت کے اندر جواب دعویٰ سبمٹ کرنا ہوگا۔ جواب دعویٰ کی سبمیشن کے بعد، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب دعویٰ فیملی کورٹ کا دائر ہوتا ہے
تو یہاں پہ سول کورٹ اور فیملی کورٹ کے دعووں میں فرق یہ ہے کہ آپ نے فیملی کورٹ کے دعوے کے ساتھ فہرست گواہان بھی دینی ہوگی، جبکہ اس کے برعکس جو ہمارا سول کورٹ کا ٹرائل ہے اس میں آپ نے دعویٰ دائر کرنے کے ساتھ فہرست گواہان نہیں دے سکتے، اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب مخالف کا جواب دعویٰ آ جائے، تنقیحات وضع ہو جائیں عدالت کی طرف سے، اس کے بعد آپ فہرست گواہان دونوں فریقین دیں گے۔ لیکن جب فیملی کورٹ کے پروسیجر کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پہ مدعی کو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے دعوے کے ساتھ فہرست گواہان بھی دینا پڑتا ہے، اور جو مخالف ہوگا اس نے اپنے جواب دعویٰ کے ساتھ اپنی فہرست گواہان دینی پڑتی ہے اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ڈیفرنس دونوں قسم کے ٹرائلز میں۔ اور ایک اور قسم جو مختلف ہے سول سوٹس میں اور فیملی کورٹ کے سوٹس میں، وہ یہ ہے کہ جب جواب دعویٰ آ جائے تو اس کے بعد عدالت جو ہوگی وہ دونوں فریقین کے مابین ریکنسیلیشن یا مفاہمت کی کوشش کرے گی، جو کہ سول کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اب چند صوبوں میں اس قسم کی تھوڑی بہت ترمیم ہو چکی ہے، اس میں عدالتیں جو ہیں وہ مفاہمت کی کوشش کرتی ہیں، جس طرح ہمارا خیبر پختونخوا میں CPC میں سال 2018 میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کی روح سے اب عدالتیں اس مفاہمت کی کوشش کرتی ہیں۔ البتہ جو باقی پروسیجر ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس کے بعد فیملی کورٹ جب پری ٹرائل کنسیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جواب دعویٰ آنے کے بعد پری ٹرائل کنسیلیشن کی کوشش کرے گی، دونوں فریقین کو بٹھائے گی، ان کے وکلاء صاحبان کو بھی مدعو کیا جائے گا، ان سے بھی اس مفاہمت کے حوالے سے رائے لی جائے گی، دونوں فریقین کے جو اسٹانسز ہوں گے، جو پلیز ہوں گے ان کو سنا جائے گا، ان کے وکلاء کو سنا جائے گا۔ تو اس کے بعد عدالت کوشش کرے گی کہ ریکنسیلیشن دونوں فریقین کے مابین ہو جائے اور کیس یہیں ہی ختم ہو جائے۔ تو اگر بالفرض یہ جو ریکنسیلیشن ہے یہ سیکشن 10 کے نیچے ہمارا جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے نیچے ہونے کے بعد دونوں فریقین میں مفاہمت نہیں ہوتی، اور ہر دو فریقین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو استدعا ہم نے کی ہوئی ہے اس کو ہم شہادت کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جناب سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ملے، تو ایسی صورت میں کورٹ جو ہوگی وہ اگر خاتون نے تنسیخ کا دعویٰ بھی ساتھ کیا ہوگا تو ایسی صورت میں کورٹ تنسیخ کر سکتی ہے، اور یہ جو تنسیخ کی قسم ہوگی یہ سیکشن 10 کے سب سیکشن 4 کے نیچے خلا کی ہوگی، اور یہ جو تنسیخ کے دیگر اقسام ہیں ان میں یہ فال نہیں کرے گی۔ یہ تنسیخ سن لیں کہ یہ خلا کی قسم ہوگی، اور ایسی صورت میں اگر کورٹ یہ والی تنسیخ عورت کو دیتی ہے تو وہ خلا ہوگی، اور ایسی صورت میں جو حق مہر عورت کو اس کا حق حاصل ہوگا وہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر بالفرض اس خاتون نے حق مہر پہلے سے وصول کیا ہوا ہے تو کورٹ اس کا آرڈر کرے گی کہ یہ جو حق مہر ہے وہ مخالف فریق کو، اس کے خاوند کو واپس دلایا جائے، واپس کیا جائے۔ تو سیکشن 10(4) اس کو کہتے ہیں۔ یہ مفاہمت ناکام ہونے کے بعد سیکشن 10(4) کی کارروائی کرنے کے بعد عدالت جو ہوگی وہ دونوں فریقین کے جو پلیڈنگز ہوں گے، پلیڈنگ ہم دعوے اور جواب دعویٰ کو کہتے ہیں، تو اس کی روشنی میں تنقیحات کو وضع کرے گی، جس کو ہم ایشوز کہتے ہیں۔ ایشوز جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، ایک کو ہم کویسچن آف فیکٹس کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کویسچن آف لا کہتے ہیں، اور تیسرے کو ہم مکس کویسچنز آف فیکٹ اینڈ لا کہتے ہیں۔
تو یہ جو سوالات ہوں گے، یہ جو تنقیحات ہوں گی یا ایشوز ہوں گی، یہ فریم ہونے کے بعد عدالت پہلے مدعیہ کو دعوت دے گی، یا جو بھی مدعی ہوگا جس نے دعویٰ کیا ہوگا اس کو دعوت دے گی کہ آپ اپنی چیز کو، اپنے استدعا، اپنے سٹانس کو پروف کرنے کے لیے آپ اپنی شہادتیں پیش کریں۔ تو مدعیہ اپنے سرکاری اور جو پرائیویٹ گواہان ہوں گے وہ پیش کرنا شروع کریں گی، مخالف اس پہ جرا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب دعویٰ کرنے والے کے گواہان ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو آپ کا مخالف فریق ہوگا، ڈیفینڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو عدالت اسے دعوت دے گی کہ آپ اب آ کے اپنے گواہان پیش کریں اور جواب دعویٰ میں جو آپ نے سٹانس لیا ہے اس کو آپ ثابت کریں۔ پھر وہ اپنے گواہان سرکاری اور جو پرائیویٹ گواہان ہوں گے اس کے وہ پیش کرے گا۔ پھر یہ تمام پروسیس مکمل ہونے کے بعد جب دعویٰ کرنے والے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوگا دونوں فریقین اپنے گواہان کو مکمل طور پہ شہادتیں ان کی مکمل کر لیں، تو اس کے بعد فیملی کورٹ میں ایک اور جو ڈیفرنس ہے اس کے سول کورٹ کے ٹرائل سے، وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر عدالت دونوں فریقین کے مابین ایک مفاہمت کی کوشش کرے گی، ریکنسیلیشن کرے گی۔ اس کو ہم پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن کہتے ہیں۔ جو پہلی ریکنسیلیشن تھی اس کو پری ٹرائل ریکنسیلیشن کہتے ہیں، اس کو ہم پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں فریقین یہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کورٹ دعوے کو وائنڈ اپ کر دے گی۔ اور اگر دونوں فریقین کے مابین مفاہمت ناکام ہوتی ہے ایک بار پھر، تو پھر عدالت دونوں فریقین کے وکلاء صاحبان کو مدعو کرے گی کہ اب آپ آئندہ فلاں پیشی پر اپنے مقدمات کو میرے سامنے رکھیں اور آرگومنٹس کریں اور بحث کے دوران اپنے کیس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگلی پیشی پہ دونوں فریقین کے وکلاء بحث کریں گے، آرگومنٹس ہوں گے مقدمہ کے اوپر۔ پھر اس پہ ایک تاریخ کورٹ دے گی بحث سننے کے بعد حکم کے لیے، اور جو فریق پھر کیس کو ثابت کر گیا ہوگا تو اگلی پیشی میں عدالت اس کے حق میں دعوے کا فیصلہ کرے گی۔ تو اور پھر اس کے بعد فیصلے کی تحریری کاپی دے گی، ساتھ میں ڈگری شیٹ جو ہے وہ ڈرافٹ کرے گی۔ تو اس کے ساتھ جو فیملی کورٹ کا کیس ہوگا وہ داخل دفتر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو فریق کے حق میں ڈگری ہو چکی ہوگی وہ عدالت کے میں درخواست دے سکتا ہے اجرا کے لیے، جس کو ہم ایگزیکیوشن کہہ سکتے ہیں، اور اپنی جو چیزیں ان کو ڈگری ہوئی ہے وہ عدالت کے ذریعے مخالف سے لے سکتا ہے۔ اور جو مخالف ہوگا اس کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوگا سیکشن 14 فیملی کورٹ ایکٹ کے نیچے کہ وہ کسی اوپر کی عدالت میں اپیل کر سکے اور وہاں پہ اپنے کیس کو رکھے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نیچے فیملی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ازروئے قانون صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، فیملی کورٹ ایکٹ کے نیچے ایک دعوے کے پروسیجر کیا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو فیملی کورٹ کے اندر دعویٰ ہوگا اس میں خاتون تنسیخ نکاح کا دعویٰ مانگ سکتی ہے، اس میں جو خاتون ہوں گی وہ نان و نفقہ کی ڈگری مانگ سکتی ہیں، وہ جو ہوں گی وہ حق مہر کا یا ڈاور کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہ ڈاوری آرٹیکلز فہرست جو آپ کی ہوگی سامان جہیز کی، وہ سامان جہیز کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہ جیکٹیٹیشن کا دعویٰ کر سکتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس کا مخالف کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور اس نے ویسے ہی معاشرے میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ وہ اس کی نکاح میں بیٹھی ہے، تو ایسے کیس کو جیکٹیٹیشن کہتے ہیں۔ وہ جیکٹیٹیشن کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہ اس کورٹ میں بچوں کے نان و نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ فیملی کورٹ میں کر سکتے ہیں۔
تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی کافی معاونت ہوئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آئندہ بھی ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔